بالکل اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے اور قتل کے بعد جو ہے پورے ملک میں اور بہاولپور میں بھی اسلامی جمعیت طلباء کا جو احتجاج جاری ہے، ان کو انصاف دلانے کے لیے ان کا مطالبہ ہے کہ جو بھی اس کے مرتکب ہیں، جنہوں نے بھی یہ کام کیا ان کو سزا دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا مطالبہ ہے۔ جی آپ یہ بتائیے گا کہ جو اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا مطالبہ ہے اور قانونی کتنا کارروائی کی جا چکی ہے اور کیا؟ بات یہ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی پہلی اینٹ لگی تھی اور اس ٹائم بھی اسلامی جمعیت طلبہ موجود تھی۔ آج 35 سال گزر گئے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ اپنی اسلامی ایونٹ کر رہی ہے۔ ایک ایکسپو کے نام سے 3 روزہ ایکسپو رکھا گیا تھا، جس میں کچھ لسانیت قومیت کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے اسلامی جمعیت طلبہ پہ حملہ کیا ہے۔ کیا یہ عوام سو گئی ہے؟ کیا ملک میں انصاف ختم ہو گیا؟ انہیں یہ بھول گیا ہے کہ کشمیر کی خاطر جب جمعیت کے ساتھیوں نے شہادتیں دی، بنگال میں البدر کی صورت جمعیت کے ساتھیوں نے شہادتیں دی، ہم تو ملک و قوم کا سرمایہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ چپ ہے تو ہم اپنے نظم کے پیچھے چپ ہیں۔ جتنی بھی لوگ تھے وہاں پہ، ایک ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ایک طلبہ پہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس کا قتل ہوا ہے، اور اس کے لیے ابھی تک انتظامیہ بھی چپ ہے، یونیورسٹی والے بھی چپ ہیں۔ ایک قومیت کی بنیاد پہ وہاں پہ سرائکی یوتھ، کوئی سرائکی ونگ ہے، اس نے اس میں قتل کیا ہے۔ بالکل انتظامیہ جو ہے وہ خاموش ہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اسلامک یونیورسٹی کے جو انتظامیہ ہے جنہوں نے کارروائی کرنی تھی یا جو وہاں کے قانونی ادارے ہیں، وہ اب تک کیا امید ہے، کیا کام کر چکے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ جو کہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر نظریاتی طور پہ لوگوں کے اندر ایک طالب علموں کے اندر ایک پازیٹیو سرگرمیاں کرتی ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر، اور یہاں پر سید طفیل الرحمان جو نوجوان تھا اس کو شہید کر دیا گیا۔ میں سرائکی وسیب سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ لسانی بنیادوں کے اوپر جو ایک گروہ تھا اس نے جمعیت کے ایکسپو کے اوپر حملہ کر کے اور ایک نوجوان کو شہید کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو انتظامیہ ہے اس کو یہ ہم نے سنا ٹی وی کے اوپر رنگ دیا جا رہا تھا کہ 2 گروپوں کے درمیان تصادم، حالانکہ یونیورسٹی کے اندر ایک اجازت نامے کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لی گئی اجازت کے ایکسپو کا پروگرام تھا 3 روزہ، اس میں نہ صرف باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، معززین مہمانان بھی تھے، طلبہ بھی تھے، وہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ بولا اور وہاں پر غنڈہ گردی کی، فائرنگ بھی کی، اور یہ یک طرفہ کارروائی ہے۔ اور میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر بھی بہاولپور کے تعلیمی ادارے جو ہیں، خصوصاً میں ایس سی کالج کا ذکر کروں گا کہ یہاں پر چیف سیکورٹی آفیسر ہے فرحان نیازی صاحب، وہ بھی جو ہے یہ پارٹی بن جاتے ہیں یک طرفہ طور پہ۔ دیکھیں یہ طلباء کا حق ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر مثبت سرگرمیوں کو جاری رکھیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جو ہماری غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہیں اور طلباء کے ذہن کی آبیاری ہو۔ تو بالکل آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا وہ پری پلان تھا، یہ کوئی ایسا ہی گروپ کا تصادم نہیں تھا۔ اب تک جو آپ کے مظاہرے ہو رہے ہیں بہاولپور میں، یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے، آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ اگر وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آگے یہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے یہ نیکسٹ اگلا ہے، اس کا پلان کیا ہوگا؟ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ محمد عامر بھائی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم انتظامیہ کو کچھ وقت دیتے ہیں، اور اس وقت کے اندر اگر انہوں نے قانونی کارروائی نہ کی تو ہم پورے پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کو معطل کر دیں گے۔ اور ان حکومتی اداروں کو، حکومت کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اگر چاہے تو یہ کام کر بھی سکتی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم نے کہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ پراپر آپ لوگ کارروائی کریں۔ سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ ریکٹر اسلامک یونیورسٹی معصوم یاسین زئی، اس کو پرووسٹ اسلامک یونیورسٹی شعیب عبداللہ اور اس کے ساتھ جتنے ان کے حواری ہیں ان کو جو ہے برطرف کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کونسلز کے عہدیداران ہیں جنہوں نے فائرنگ کی ہے اور اس ساتھی کو شہید کیا ہے اور دیگر ساتھیوں کو زخمی کیا ہے، ان کو جو ہے وہ پھانسی کے اوپر لٹکایا جائے۔ بالکل، جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو جو ہے سزا دی جانی چاہیے، اور جو اس کے انتظامات سنبھال رہے تھے، جنہوں نے انتظامات کرنے تھے، جنہوں نے اس واقعے کو روکنا تھا، روک سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا اقدامات نہیں کیے، ان کو برطرف کیا جانا چاہیے، یہ مطالبہ ہے۔ سر، یہ مطالبہ حکومت پورا نہیں کرتی، انتظامیہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتی، تو تب نیکسٹ پلان کیا ہوگا؟ یہ تو اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان کے اندر ایک نظریاتی تنظیم کے طور پر موجود ہے،
اور یہ اپنا دستور رکھتی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور آج یہ 21ویں صدی کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر اگر تشدد کے اور اسلحے کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے تو یہ سراسر وہاں کی انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے، اور ایک پرامن اور اچھی سرگرمی جو طالب علموں کو زیب دیتی ہے ایکسپو کی صورت کے اندر مختلف سرگرمیاں اور تعلیم سے محبت، اس کے پرامن پروگرام کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ کوئی ایسی کڑی بھی محسوس ہوتی ہے کہ اچانک ہی کچھ دنوں پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ طلباء نے کو 1.5-2 درجن اکٹھے ہو کر وہ سوشلسٹ اور وہ کمیونزم کہ جو خود ماسکو کے اندر اور چین کے اندر دم توڑ چکا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر دوبارہ یہ نعرہ لگانے کی کوشش کی کہ پاکستان اور ایشیا جو ہے وہ کمیونسٹوں کا ہے اور سرخ ہے، اور یہ ایک بھونڈی جو کوشش کی گئی ہے اسی کی کڑی کا یہ تسلسل محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر اس قسم کے واقعات کو جنم دینا اور آگے بڑھانا، اور پرعمل تعلیمی اداروں کے اندر جو نوجوان مثبت سرگرمیوں میں مصروف ہوں ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا اسلامی جمعیت طلبہ بجا طور پر فخر بھی رکھتی ہے، اور بجا طور پر پورے پاکستان کے نظام کے اندر پورے تعلیمی اداروں کے اندر ایک قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر یہ نوجوان یہ طے کر لیں کہ ہم یہاں پر تعلیم کا سلسلہ بند کریں گے تو یہ پہلے بھی اس قسم کے معاملات کے اندر احتجاج کرتے رہے ہیں، اور حکومت وقت کو جو بھی حکومت رہی ہے خواہ وہ فوجی ہو یا کوئی سیاسی ہو، ان کو یہ بخوبی اندازہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ جب طے کرتی ہے تو پھر وہ مطالبہ اپنا منوا کر رہتی ہے۔ بالکل، اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں جو 3 روزہ ایکسپو پروگرام جاری تھا اس میں جو واقعہ ہوا اس کے جو تحقیق ہے وہ کی جانی چاہیے، اور جو بھی اس کے مرتکب پائے جاتے ہیں، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو انتظامیہ تھی جنہوں نے یہ انتظامات سنبھالنے تھے، سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالنے تھے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک ویپنز کا جانا اور وہاں کی سیکیورٹی پر بھی ایک سوال نشان ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو برطرف کرے، اس کے بعد اس واقعے کی تحقیق کرے، یہ مطالبہ ہے ان کا۔ جی